اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خاران خیریت سے ہوں گی۔ خاران، ہماری خطابت میں ہم احادیث اور آیات کا جو تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ جن پر مجالس پڑھی جاتی ہیں، ایسے موضوعات کہ جن پر جو ہے جو بہت زیادہ فضائلی بھی ہیں اور جن پر جو ہے ہر سال مجالس بھی پڑھی جاتی ہیں، اور نئے سے نئے اس میں پھر جو ہے وہ پوائنٹس ہر سال، یہ نہیں کہ وہی جو مواد بار بار دہرایا جاتا ہے، بلکہ ہر سال جب تحقیق کی جاتی ہے تو اس میں ایک الگ سے الگ جو ہے وہ پوائنٹ جو ہے وہ ملتا ہے۔ اسی لیے تو وہ پھر اتنے فضائلی بھی ہوتے ہیں اور جو ہے لوگ اس کو بہت ذوق شوق سے سنتے بھی ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک آج حدیث ہم نے پڑھنی ہے، میں نے آپ لوگ کو پیج بھیجا ہے، اور اس حدیث کا نام ہے حدیث ثقلین۔ ٹھیک ہے خران، حدیث ثقلین۔ حدیث ثقلین ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: انی تارکم فیکم ثقلین، کتاب اللہ و اطرتی و انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یعنی میں تمہارے درمیان دو گرا قدر یادگار چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت۔ یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے، پس تم ان کا خیال رکھنا اور دیکھنا تم میری سفارش کا ان کے بارے میں کس قدر لحاظ رکھتے ہو۔ یعنی رسول خدا جو ہیں وہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ہم یعنی رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یعنی رسالت تو ختم ہوگی نا رسول خدا کے بعد، اب تو امامت شروع ہو رہی ہے، تو رسول خدا فرما رہے ہیں میرے بعد جو ہے امامت ہوگی، امام ہوگے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ قرآن ہوگا۔ دونوں ہی سے اگر متمسک رہو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ تمہارے لیے سیدھا رستہ ہی اہل بیت کا رستہ اور قرآن کا رستہ ہے۔ اب بہت سے لوگوں نے قرآن لے لیا، بہت سے لوگوں نے صرف اہل بیت کو لے لیا، کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ تو یہ چیز جو ہے یعنی رسول خدا نے فرما کے کیا جا رہے ہیں کہ دونوں کے ساتھ متمسک رہنا ہے۔ ہمارے اہل تشیعوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن سے جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اہل بیت کو لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل بیت ہی، بے شک اہل بیت جو ہیں وہ فلاح، اگر ان سے بھی متمسک ہو جاتے ہیں فلاح پا جائیں گے، لیکن قرآن بھی ضروری ہے رسول خدا کی اس حدیث کے مطابق۔ تو دونوں کو لے کے چلنا ہے، قرآن کو بھی لے کے چلنا ہے اور اہل بیت کو بھی لے کے چلنا ہے۔ تو نہ ہم اہل بیت کو چھوڑیں گے تو قرآن کو اگر فقط لے لیں گے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اگر قرآن کو چھوڑیں گے صرف اہل بیت کو لے لیں گے یہ بھی غلط ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ دونوں یعنی کہ قرآن اور میرے اہل بیت وہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آپ پہنچیں گے، پس تم ان کا خیال رکھنا اور دیکھنا کہ تم میری سفارش کا ان کے بارے میں کس قدر لحاظ رکھتے ہو۔